5 پر جو آتا ہے وہ ہے ریڈ کلف ایوارڈ. پہلے بھی پریویس ویڈیو میں بتایا کہ واٹ از ریڈ کلف ایوارڈ. یہاں بھی بتا دیتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو دا 3rd June پلان آف 1947 ا باؤنڈری کمیشن واز سیٹ اپ انڈر سر سرل ریڈ کلف. اس بندے کو سر کہنا بالکل ناانصافی ہوگی, اس کے ساتھ تو کچھ اور ہی لگانا چاہیے. اب برٹش جج ٹو ڈرا دا باؤنڈریز آف دا 2 نیو اسٹیٹس. اب ریڈ کلف ایوارڈ جو کہ 3rd June پلان کے بعد بنایا گیا, وہ کیا تھا کہ اب 1947 ہے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے 3rd June پلان میں یہ بتایا کہ جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہے اس نے اس کو اس چیز کے لیے برٹش والوں نے یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ بڑی سموتھلی جو ہے نا ٹرانسفر کرے, جو پاورز ہیں انڈیا اور پاکستان کو اچھے سے ڈیوائڈ کرے. اب اس نے کیا کیا, ایک کمیشن بٹھایا ہے جس کا لیڈر جو ہے وہ سرل ریڈ کلف ہے, اور یہ ایک میجسٹریٹ ہے, جج ہے برطانیہ کا. یہ پہلے ہی بک چکا ہے انڈینز کے ہاتھوں, یہ آپ سمجھ لیں, ٹھیک ہے. اور اس کو یہ ذمہ داری لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے دی ہے, جو کہ یہ بالکل نہیں چاہتا کہ یہ 2 نمبری لگائے گا پاکستان کے ساتھ. اور اگر کوئی بندہ اچھا تھا انگریزوں میں سے تو صرف لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہے, جس کو میں تھوڑا بہتر سمجھتی ہوں باقی ایز کمپیئر ٹو آل ادر برٹش پرسنس. تو اس نے ان کی ذمہ داری لگائی کہ جی تم 2 نئی اسٹیٹس بننے جا رہی ہیں, ان کی حد بندیاں کرو, ان کے بارڈرز کو ڈیمارک کرو لائنیں لگا کر, یا وہ جو آپ کو پتا ہے نا حد بندی کرتے ہیں یا بارڈرنگ کرتے ہیں, جیسے ہمارے اور انڈیا کے بارڈرز آپس میں ملتے. تو جو بارڈرز ہیں وہ کس نے بنائے, وہ اسی کمیشن نے جس کا لیڈر ریڈ کلف تھا. اکارڈنگ ٹو دا میوچل کنسنٹ آف بوتھ اسٹیٹس, بنگال اینڈ پنجاب ور ٹو بی ڈیوائڈیڈ ایز پر دا مسلم میجورٹی ایریاز یا لینڈز اینڈ نان مسلم میجورٹی ایریاز. تو جو بھی کانسنٹ تھا, جو بھی آپس میں مل بیٹھ کے یہ بات پکی ہو گئی ہوئی تھی دونوں انڈیا اور پاکستان نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے سامنے بیٹھ کے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہمیں قبول ہے اس قسم کی پارٹیشن کی جس میں زیادہ مسلم میجورٹی ایریاز ہیں وہ پاکستان کو مل جائیں, اور جو زیادہ نان مسلم میجورٹی ایریاز ہیں وہ انڈیا اپنے پاس رکھے گا. لیکن ہوا کیا, 2 نمبری شروع کہاں سے ہوئی. سر ریڈ کلف انکلوڈیڈ سم امپورٹنٹ مسلم میجورٹی areas in India, including Kashmir, Gurdaspur and Firozpur on the 16th August 1947, days after the independence of Pakistan. اس سرل ریڈ کلف نے میجورٹی جس ایریا میں زیادہ تھی مسلمانوں کی, پاکستان بننے سے صرف 2 دن پہلے 16 اگست کو اس نے یہ کیا کہ اس نے یہ سارے علاقے جن میں کشمیر ہے, گرداسپور ہے, فیروزپور ہے, یہ سارے علاقے انڈیا کا حصہ قرار دے دیے اور وہاں ڈیمارک کر دیا جا کر باؤنڈریز کو. The result of the boundary commission were announced on 17 August 1947 by Lord Mountbatten and came as a shock to Mr. Jinnah, who declared them wrong and unjust. The issue of Jammu and Kashmir is still a bone of contention between India and Pakistan. اب جب رزلٹ 17 تاریخ کو سنائے جا رہے ہیں, لارڈ ماؤنٹ بیٹن بھی بیٹھا ہوا ہے, گاندھی بھی بیٹھا ہوا ہے, جناح بھی بیٹھے ہوئے ہیں پاس. اب جی دکھایا جا رہا ہے جی یہ حصے ہم نے جی انڈیا کو دیے ہیں اور یہ پاکستان کو دیے. اب جناح صاحب جو ہیں وہ ایک دم ان کو جھٹکا لگا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ. لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے انہوں نے کہا کہ آپ چیک کریں, آپ سے جو ہماری بات ہوئی تھی وہ میجورٹی مسلم والے جو ایریا تھے وہ پاکستان کو ملنے تھے, تو یہ کیا ہے, یہ کشمیر اور گرداسپور اور فیروزپور تو آپ نے انڈیا کے اندر ڈال دیا ہے, تو یہ تو بڑی ناانصافی ہوئی ہے ہمارے ساتھ, میں نہیں مانتا اس چیز کو. اور آپ دیکھ لیں آج تک کشمیر جو ہے وہ تنازع کی ہڈی کہہ سکتے ہیں اس کو, بون آف کنٹینشن ہوتا ہے کہ لڑائی کی جڑ, ٹھیک ہے نا, یا ابھی تک ہمارے بیچ میں تنازع بنا ہوا ہے اس چیز کا, ہم اس کو لے کر لڑ رہے ہیں انڈیا اور پاکستان. انڈیا کہتا ہے جی یہ ہمارا ٹوٹ انگ ہے, اور کشمیری کہتے ہیں کہ ہم کشمیر بنے گا پاکستان, اور پاکستان کہتا ہے کہ کشمیر پاکستان کا دل ہے. تو یہ ایک نا عجیب سا چکر جو ہے نا اس ریڈ کلف کے بندے نے چلایا, اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا, جو اس نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں, جو اس نے کشمیر, گرداسپور اور فیروزپور کے مسلمان لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں. معصوموں کی جان جا رہی ہے, آج تک جا رہی ہے, کشمیر ابھی تک لڑ رہا ہے. اگر آپ 5 اگست 2019 کا دیکھیں واقعہ, انڈیا میں کیا انہوں نے کیا, لاک ڈاؤن کر دیا, کتنا عرصہ لاک ڈاؤن رکھا اور کرفیو لگا دیا, اس حد تک انٹرنیٹ بند ہے, لائٹیں بند ہیں, خوراک نہیں مل رہی ہے, کتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں. تو
پیچھے یہ مسئلہ حل ہونے ہی والا تھا کشمیر کا اور ہو بھی جانا تھا. اس سے پہلے کارگل کا جو مارکا ہوا اس میں بھی ہمیں کشمیر مل جانا تھا, پر پتہ نہیں کیا وجوہات بنی کہ ہمیں کشمیر ہم لیتے رہ گئے. تو 2019 کو بھی ابھی کوئی پرانی بات نہیں ہے, 2019 کچھ عرصہ پہلے کچھ سال پہلے کی بات, 5-7-6 سال پہلے کی, کہ کس طرح لاک ڈاؤن کیا ان کو, کیسے کرفیو لگایا, اس کے بعد فوراً کرونا آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بد دعا کے طور پر ہمیں لگا کرونا انہی کشمیریوں کی, کیونکہ ہم دیکھ ہی نہیں رہے تھے. اور اب آپ لوگ تیار رہیں, یہ تو فلسطین کی طرف ہم نہیں نہ دیکھ رہے ہیں, اب ہمارے لیے جو بہت بڑا عذاب تیار کھڑا ہوا ہے نا, وہ ابھی کچھ مہینوں میں آنے والا ہمارے اوپر. اگر ہم نے ان مسلمانوں کی مدد نہیں نہ کی فلسطینیوں کی, تو یہ آپ اس خوشی میں یا اس زوم میں نہ رہیں کہ ہمیں اللہ بخش دے گا, کیونکہ یہ سارا ہمارے سر کے اوپر پڑتا ہے. تو ہم بھی اور ہمارے حکمران بھی اس رگڑے کے اندر ضرور آئیں گے, آنے والے ہیں کچھ 1-2-4 مہینوں کے اندر. آپ دیکھیں گے کہ یہ عذاب بن کر ہمارے اوپر ٹوٹے گا, ان کی آہیں, ان کی بد دعائیں, ان کے رونے, ان کی شہادتیں, اور جو ان کی بھوک ہے اور پیاس ہے, یہ اللہ ہم سے پوچھے گا. کیونکہ جہاں پر آپ قبر میں جاتے ہیں اور آپ سے ہمسائے کے بارے میں اتنی سخت پوچھ گچھ ہے, تو آپ سوچیں کہ ایک مسلمان آپ کی ہمسایہ کنٹری, اگر ہمسایہ نہیں بھی ہے لیکن ہے تو مسلم کنٹری نا, تو ہمارا کچھ حق بنتا تھا, ان کا ہمارے اوپر کچھ حق بنتا تھا, ہمارا اس طرح بھی فرض بنتا تھا کہ وہ قبلہ اول ہمیں سوچنا چاہیے تھا اس کے بارے میں. لیکن خیر کوئی بات نہیں, تیار رہیں آپ بھی, میں بھی, کیونکہ میں بھی اسی چیز کا حصہ ہوں. میں نے بھی کوئی آواز بلند نہیں کی, کچھ نہیں کر سکے ہم لوگ, تو بس اب عذاب کا انتظار کریں گے. اللہ معاف کرے ہم سب کو. اب چھٹا جو کام ہوا وہ ہے مرجنگ آف دا پرنسلی اسٹیٹ. یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہمارے ساتھ ہوا. آپ کو پتا ہے بر صغیر پاک و ہند میں اس وقت کافی زیادہ پرنسلی اسٹیٹ تھیں, لائک 500 سے ابو تھیں, اور یہاں پر وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ایکسیپٹنگ ٹو دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان دیر ور اراؤنڈ 565 princely states of at that time of partition of the subcontinent. These had a special constitutional status and were not a part of British India. اب کیا تھا کہ یہ اس وقت بھی آزاد تھیں. 565 ریاستیں, بڑی کھاتے پیتے لوگ, نواب اور راجہ اور مہاراجہ, اور بے شمار سونا, اور کیا ان کی عالیشان ان کی زندگیاں تھیں, ٹھیک ہے, اور کتنا پیسہ تھا ان کے پاس. یہ اسٹیٹس اس وقت بھی آزاد تھیں جبکہ انگریز دور تھا بر صغیر پاک و ہند میں, اور ان کے جانے کے بعد بر صغیر پاک و ہند کے اندر برطانیہ نے ان کو کھلی اجازت دے دی تھی, چاہے تو مرج ہو جائیں انڈیا کے ساتھ, چاہے تو پاکستان کا حصہ بن جائے, کوئی ان کو نہیں روکے گا, کیونکہ ان کا ایک اپنا آئین تھا, ان کی ایک اپنی آرمی تھی, ان کا اپنا رہن سہن تھا, اپنے قوانین, اپنے سارے اصول تھے, تو ان کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. تو ہم نے کہا کہ بھی تمہاری مرضی ہے, جیسے ہم ڈرتے ہیں نا کسی بڑے بندے سے, کہ آپ کی مرضی ہے, آپ نے ہمارے ساتھ آنا ہے یا اس والی گاڑی میں جانا ہے یا اس والی گاڑی میں جانا ہے. سمجھنے کہ یہ پھپھو اسٹیٹس تھیں, ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا, ان سے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا. تو at the time of partition, the rulers of these states were given the right to choose and become part of either India or Pakistan. میں نے آپ کو بتایا کہ برٹش جو تھے انہوں نے ان کو اجازت دے دی تھی پرنسلی اسٹیٹ والوں کو کہ آپ کی مرضی ہے مرج ہونا, انڈیا میں جانا چاہتے ہیں یا پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں. Most of these states had decided about their future by August 1947. 1947 میں انہوں نے اپنا فیوچر جو ہے, اپنے مستقبل اس کا فیصلہ کر لیا تھا بہت ساری اسٹیٹس نے, اور یہ ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ جائیں گے, لیکن ان کو بہت زیادہ فورس کیا گیا, اور اس میں سے چند ہی ایسی بچیں. آؤٹ آف آل دیز 14 اسٹیٹس ور ایفیلیٹڈ ود پاکستان انکلوڈنگ کلات, خاران, لسپیلا, مکران اینڈ بلوچستان, چترال, دیر, پھلرا اینڈ سوات ان کے پی کے, ہنزا نگر ان گلگت بلتستان, خیرپور, عمرکوٹ ان سندھ اینڈ بہاولپور ان ساؤدرن پنجاب. اب 565 پرنسلی اسٹیٹ میں سے صرف 14 بیچاری سمجھ لیں کہ خوش نصیب نکلیں جو کہ پاکستان کے ساتھ مرج ہو سکیں. بلوچستان میں وہ جو اسٹیٹس تھیں ان کا نام تھا کلات, خران, لسپیلا اور مکران. چترال, دیر, پھلرا اور سوات جو ہے وہ پشاور کے اندر ہمارا حصہ بنی, اور ہنزا نگر جو ہے وہ گلگت بلتستان میں بن گئی. خیرپور, عمرکوٹ سندھ کے اندر, اور بہاولپور تو آپ کو پتہ ہے بڑی مشہور ہے, اور بہاولپور کے جو نواب ہیں ساؤدرن پنجاب میں, انہوں نے پاکستان کو باقاعدہ قرضہ بھی دیا تھا. قرضہ تو نہیں کہہ سکتے, خیر امداد دی تھی انہوں نے جب پاکستان نیا نیا بنا تھا. اب ان میں جو کشمیر ہے وہ بھی پرنسلی اسٹیٹ کا ہی حصہ ہے, لیکن وہاں ہوا کیا, کشمیر, حیدرآباد اور اس کے علاوہ جو 2-4 تھیں. جموں اینڈ کشمیر واز اے مسلم میجورٹی اسٹیٹ رولڈ بائی اے ہندو مہاراجہ ہری سنگھ. تھرو اے کانسپریسی the مہاراجہ joined India against the will of the Muslim population. اب کیا ہوا کہ جموں کشمیر میں جتنی پاپولیشن ہے جو میجورٹی وہ مسلمز رہ رہے ہیں, لیکن بادشاہ بدقسمتی سے ہندو ہے, اور ہری سنگھ اس کا نام ہے.
مسلمانوں کے کئی احتجاج کے باوجود بھی، ان کی خوشی کے باوجود بھی وہ چاہتے تھے کہ وہ پاکستان کا حصہ بنے. مہاراجا نے یہاں پر سازش کی اور وہ انڈیا میں اپنے آپ کو اس نے مرج کروانے کی کوشش کی. اب کیونکہ پاپولیشن جو زیادہ تھی وہ مسلم تھی، تو اس لیے اس اسٹیٹ کو انڈیا میں مرج کرنا اتنا آسان نہیں تھا. اس کے لیے کیا کیا گیا؟ انڈین ٹروپس entered Kashmir and in retaliation Pakistani troops were sent to help the Kashmiris. اب فوج کے ذریعے مسلمانوں کو فورس کرنے کی کوشش کی، کشمیریوں کو فورس کرنے کی کوشش کی، تو ان کی مدد کے لیے پاکستان سے بھی فورسز گئیں. اب جب کشمیر کے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے پاکستانی ٹروپس وہاں پہنچے ہیں تو انڈیا نے جو ہے نا یہ شکایت لگا دی جا کے یونائٹڈ نیشن کو کہ دیکھیں جی یہ تو ہمارا مسئلہ تھا، یہ کیا لینے ہمارے ملک میں آ گئے، کشمیر تو ہمارا ٹوٹ ٹنگ ہے، یہ ہمیں کیوں تنگ کر رہے ہیں. which ordered a ceasefire and decided to hold a referendum to know the will of the Kashmiris. اب 1948 جنوری کے اندر جب انڈیا نے یہ ایشو یونائٹڈ نیشن کے سامنے رکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ جی سیز فائر کریں، یہ دنگے فساد قتل و غارت بند کریں، آپس میں لڑنا بند کریں، اور ہم یوں کرتے ہیں کہ ریفرینڈم کرا لیتے ہیں. ریفرینڈم میں 2 ووٹ ہوتے ہیں، یا یس یا نو، ٹھیک ہے، اور اس میں لکھا ہوتا ہے یا انڈیا یا پاکستان، ٹھیک ہے نا، دو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر کہ آپ اپنی ہاں یا نہ میں جواب دیں کہ آپ کہاں رہنا چاہتے ہیں. اب جب یہ ریفرینڈم ٹیک پلیس کروایا گیا تو more than several years have passed but the United Nations resolution has no been implemented and the Kashmiri issue remains unresolved. اب ریفرینڈم کے آپ کو بھی پتا، مجھے بھی پتا ہے کیا نتائج نکلے ہوں گے. ظاہری بات ہے وہاں پاپولیشن کیونکہ میجورٹی مسلمس کی تھی تو انہوں نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا ہوگا، لیکن یونائٹڈ نیشن بھی اپنا یہ ریزولوشن پاس کرانے میں ناکام ہوئی کیونکہ انڈین ٹروپس نے اس کو اجازت ہی نہیں دی کہ یہ ریفرینڈم کو ٹھیک طریقے سے دھاندلی ہوگی ایک طرح کہ انہوں نے کہا جی نہیں جی یہ کشمیر جو ہے نا ایک ایشو بن کر رہ گیا، اور آج تک ایک ایسا ایشو ہے جو کہ سالو ہی نہیں ہو پا رہا ہے. یہ ڈسپیوٹ جو ہے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. اس تنازع کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے نا حکومتی کاروائیاں کی جائیں اور صالح قسم کی کارکردگی دکھائی جائے. پاکستان has always supported this issue and has raised its voice against this injustice at every international forum. اب پاکستان کے پاس کیا رہ گیا ہے؟ وہ اپنی طرف سے صرف یہی کوشش کرتا ہے کہ فوراً جب بھی وہ کوئی ان کے ایمبیسڈرز وغیرہ وہاں جاتے ہیں تو وہ ایک ہی ایشو اٹھاتے ہیں جی کشمیر کو آزاد کرو، کشمیر بنے گا پاکستان. لیکن انٹرنیشنل فورم پہ یہ بات اٹھانے کی یا ناانصافی کا ان کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ابھی تک. ہمیں تو کوئی خاص نظر آیا، الٹا ان کو جو ہے پیچھے 2019 کے اندر بالکل لاک ڈاؤن لگا دیا گیا تھا وہاں پر، اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوا تھا کہ ہمیں کرونا جیسی وبا کا سامنا کرنا پڑا تھا. انہی کی بد دعائیں تھی جو پوری دنیا کو لگ گئی تھیں. حیدرآباد کی بات کریں. حیدرآباد in South India was one of the largest and richest states in the subcontinent. حیدرآباد کا کون نہیں جانتا، سب سے زیادہ تاجر وہاں تھے اور سب سے richest اسٹیٹ تھی. یہ بھی پرنسلی اسٹیٹ تھی، ٹھیک ہے، جن کے اوپر یہ وہ پرنسلی اسٹیٹس کی بات کر رہی ہوں. کشمیر ہو گیا، حیدرآباد، جونا گڑھ اور مناودر اور منگرول وغیرہ، یہ بڑے ٹھیک ٹھاک رچ پیپل تھے. پیچھے بھی پریویس ویڈیو میں نے آپ کو اس کے بارے میں بڑی تفصیل بتائی ہے. تو اصل میں انڈیا ان کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا تھا کیونکہ یہ سبب بننے تھے نئے پاکستان کو سٹیبلائز کرنے کا. اب اٹس ایریا واز لارجر دین دیٹ آف انگلینڈ اینڈ اسکاٹ لینڈ کمبائنڈ. اگر آپ انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کو اکٹھا جوڑ دو تو اتنا بڑا حیدرآباد تھا، اور آج بھی حیدرآباد کافی بڑا ہے جو انڈیا میں موجود ہے. پاکستان کے حیدرآباد کی بات نہیں ہو رہی. The majority of Hyderabad population was Hindu, but the ruler who held the title of Nizam was a Muslim who wanted Hyderabad to be an independent state. اب کیا ہوا کہ کشمیر کے الٹا حساب یہاں پر ہے. یہاں پر جو پاپولیشن ہے وہ زیادہ ہندو ہیں، میجورٹی ہندوؤں کی، لیکن بادشاہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے. تو بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ وہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کو ایسے لے کر چلے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ پاپولیشن کیونکہ ہندو ہے تو میرا پاکستان میں مرج ہونے کا کوئی تک نہیں بنتا. تو مجھے جس طرح میں برٹش دور کے اندر ہم لوگ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ مشہور تھے، ہم ویسے کہ ویسے ہمیں اسی حالت میں چھوڑ دیا جائے. لیکن ہوا کیا، پھر زور زبردستی اس کے ساتھ انڈیا نے کی. ان 1948 however Indian troops entered Hyderabad and annexed it. جس طرح کشمیر میں انہوں نے زبردستی اس کو قبضہ کیا، اسی طرح حیدرآباد کے اوپر بھی انہوں نے زبردستی قبضہ کیا. جوناگڑھ، مناودر اور منگرول کی بات کریں تو جوناگڑھ واز اے اسمال اسٹیٹ 300 مائل ساؤتھ آف کراچی. کراچی کے تقریباً 300 مائل آپ شمال کی طرف جائیں تو آپ کو یہ اسٹیٹ ملے گی جو کہ انڈیا کے اندر موجود ہے. اٹس ہندو میجورٹی پاپولیشن واز رولڈ بائی اے مسلم نواب who opted to join پاکستان. اب اس کا بھی یہاں زیادہ جو پاپولیشن ہے وہ ہندوؤں پر مبنی ہے اور بادشاہ جو ہے وہ مسلمان ہے.
حیدرآباد کا تو بادشاہ اس چیز کو جانتا تھا کہ میں حصہ نہیں بن سکتا پاکستان، کیونکہ پاپولیشن جو میری انڈینز ہے زیادہ میجورٹی، لیکن یہ جو تھا نا نواب، جو جوناگڑھ اور منافدر اور منگرول، ان 3 اسٹیٹس کے جو نواب تھے وہ مسلمان تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ہم پاکستان کے اندر مرج ہو جائیں. 2 other states, منافدر اینڈ Mangalore also wished to join Pakistan, but the Indian army forcefully entered the state and took control. اب قصہ مختصر یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا، تینوں ریاستیں جو ہے نا، سب کے مسلمان جو راجہ ہے، مہاراجہ ہیں یا نواب ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں مرج ہوں، لیکن یہاں پر بھی انڈین آرمی نے فورسفلی انٹر کیا ان کی اسٹیٹ کے اندر اور قبضہ کر لیا.